حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو آدمی ایک شخص کو پکڑ کر لے آئے اور آ کر عرض کی، یا امیر المومنین، یہ ہمارے والد کا قاتل ہے، آپ مہربانی فرما کر فیصلہ کیجئے اور ہمیں قصاص لے کر دیجئے، ہم اسے قصاص کے طور پر قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ان کی سنی تو اس شخص کو جس کو پکڑ کر لے آئے تھے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس شخص نے آگے ایسا عرض کی، یا امیر المومنین، میں راستے کے ساتھ گزر رہا تھا اور میرا اونٹ بھوکا تھا، تو میرے اونٹ نے ان کے والد کے رقبے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دن ایک شخص کو دو آدمی پکڑ کر لے آئے اور آ کر عرض کی، یا امیر المومنین، یہ ہمارے والد کا قاتل ہے، آپ مہربانی فرما کر فیصلہ کیجیے اور ہمیں قصاص کے طور پر اس قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، آپ نے ان کے والد کو کیوں قتل کیا؟ تو عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میں سفر میں جا رہا تھا، میں ایک مسافر ہوں اور میرا اونٹ بھوکا تھا۔ جب میرا اونٹ ان کے والد کے کھیتوں میں سے گزرنے لگا تو وہ اونٹ بھوکے ہونے کی وجہ سے ان کے والد کے کھیتوں میں گھاس کھانے لگ گیا، تو ان کے والد نے ایک پتھر اٹھا کر میرے اونٹ کو مارا ہے جس سے وہ زخمی ہوا۔ تو میں غصے کے اندر آ کر میں نے بھی وہ پتھر اٹھا کر ان کے والد کو مارا، تو ان کے والد کو ایسی جگہ پر لگا کہ وہ اسی وقت فوت ہو گئے۔ تو میں اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن غصے کے اندر میں نے اسے مار دیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ تو یا امیر المومنین، میں معافی چاہتا ہوں، آپ مہربانی فرمائیے کہ مجھے معاف فرما دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بیٹوں سے جن کے والد جو قتل ہوئے تھے، ان بیٹوں سے پوچھا کہ کیا آپ اسے معاف کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں عرض کی، یا امیر المومنین، ہم قصاص کے طور پر اسے قتل ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، اسے قتل کیا جائے، ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم صادر فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے قصاص میں۔ اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں جو صرف میں ہی جانتا ہوں اور میں نے کہاں رکھی ہوئی ہیں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو وہ امانتیں ان تک کون پہنچائے گا؟ ان کی امانتیں پڑی ہیں، وہ بیچارے جن کی امانتیں میرے پاس ہیں تو وہ پریشان ہوں گے۔ تو آپ 3 دن کی مہلت دیجیے تاکہ میں وہ امانتیں ان کے پاس واپس پہنچا سکوں، یا اپنے گھر والوں کو بتا سکوں کہ یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، ان کے پاس دے دینا یا ان تک پہنچا دینا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ کوئی اگر آپ کی ضمانت دے تو میں آپ کو 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر کوئی ضمانت نہ دے تو میں آپ کو کیسے مہلت دوں گا؟ اگر واپس نہ آئے تو پھر قصاص کیسے ہوگا؟ ان کا بدلہ کون دے گا؟ تو اس شخص نے مدینہ شریف کے اندر اس شخص نے صدا لگائی، ہے کوئی میری جو سفارش کرے اور میری ضمانت دے؟ تو ہر طرف سناٹا چھا گیا، کوئی بھی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا اگر یہ واپس نہ آیا تو قصاص کے طور پر ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا جائے گا، ہمیں پھانسی پر لٹکایا جائے گا، ہمیں قتل کیا جائے گا۔ تو جب ہر طرف سناٹا تھا، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا کہ میری کوئی ضمانت دینے والا بھی نہیں۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا امیر المومنین، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ واپس آ جائے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ابوذر، اگر یہ واپس نہ آیا تو تمہیں اس کی جگہ پر قتل کیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، مجھے قبول ہے۔ اس کو جب ضمانت مل گئی وہ چلا گیا، لوگ کہہ رہے تھے، اے ابوذر، آپ نے کیا کیا؟ ایک ایسے شخص کی ضمانت دی
جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، اور پورے مدینے میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا پہچانتا، اگر واپس نہ آیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں آیا تو میں اپنی قربانی پیش کروں گا۔ جب 3 دن گزرنے کو آئے وہ شخص واپس نہیں آیا، سورج ڈھلنے لگا، آخری وقت تھا، لوگوں کی نظریں ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ وہ شخص نہیں آ رہا، ابوذر غفاری کو قتل کر دیا جائے گا، قصاص کے طور پر انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ تو جب شام کے قریب وقت ہوا، سورج بالکل قریب تھا ڈھلنے کے اور غروب ہونے کے، تو ایک طرف سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ جب دھول اڑتی ہوئی نظر آئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص آ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور دوڑتے دوڑتے پہنچا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آنے میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، آپ معاف فرما دینا، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب امیر المومنین نے انہیں کٹہرے میں لایا اور اپنے سامنے پیش کیا اور حکم فرمایا کہ اس کو قتل کر دو قصاص میں، پھر فرمایا کچھ ٹائم کے لیے رک جائیے اور میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کس وجہ سے واپس آیا ہے، اسے نظر آ رہا تھا کہ سامنے موت ہے، اگر میں گیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی واپس آیا، یہ کیوں واپس آیا، اس سے پوچھ تو لیں۔ اور حضرت ابوذر غفاری سے بھی پوچھ لیں کہ آپ نے ضمانت جو دی ہے اس کو جانتے بھی نہیں تھے، آخر آپ نے اتنا بڑا رسک کیسے لیا؟ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس شخص کی ضمانت کیوں دی ہے، آخر ضمانت دینے کی وجہ کیا تھی کہ اس کو جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، پہلی ملاقات تھی، تو آپ نے ضمانت دی، اور اتنی بڑی بات کہ اس کی جگہ اگر وہ نہ پہنچتے تو قتل کر دیے جاتے۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا اور عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، میں نے اس لیے اس کی ضمانت دی ہے، یہ مدینہ شہر کے اندر کھڑے ہو کر یہ ضمانت مانگ رہا تھا، اور کل قیامت کے روز اگر یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے شکایت پیش کرتا، یا خاتم النبیین، آپ تو، یا امام الانبیاء، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو دکھیاروں کے دکھ میں شریک ہوتے تھے، جو غریب ہوتے تھے ان کی مدد کرتے تھے، جو غم میں ہوتے تھے ان کے غم کو دور کرتے تھے، میں تیرے شہر مدینے کے اندر کھڑے ہو کر ضمانت مانگتا رہا، تیرے شہر کے اندر میری ضمانت کسی نے نہیں دی، تو کل قیامت کے دن اگر میں بھی آج ضمانت نہ دیتا تو حضور علیہ السلام کو ہم کیا منہ دکھاتے کہ حضور علیہ السلام کے شہر مدینے میں کھڑے ہو کر ایک شخص ضمانت مانگتا رہا ہے اور اس کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے ضمانت دی ہے کہ حضور علیہ السلام کے شہر میں یہ پریشان ہو کر نہ جائے۔ اور جب اس شخص سے پوچھا، فرمایا کہ تم واپس آئے، تمہیں تو موت نظر آ رہی تھی کہ میں واپس جاؤں گا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا، تیرے آنے کا سبب کیا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین، میرے آنے کا ایک سبب تھا، اور وہ سبب یہ تھا کہ اگر آج میں واپس نہ آتا تو قیامت تک لوگ کسی کی سفارش نہیں کرتے، ضمانت نہ دیتے کہ جو مسافر ہوتے ہیں وہ دھوکے باز ہوتے ہیں، تو میں اس لیے واپس آ گیا کہ آج میں چلا جاتا ہوں تاکہ لوگوں کا بھرم باقی رہے، کل کوئی بیچارہ ہو اور کوئی ایسا مصیبت زدہ ہو تو اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہو، اس کی کوئی مدد کرنے والا ہو، اس کے دکھ میں شریک ہونے والا کوئی ہو، یہ نہ ہو کہ سب اس سے ہاتھ چھڑا کر دور بھاگ رہے ہوں۔ تو میں اس لیے واپس آ گیا تاکہ مسافروں کا بھرم باقی رہ جائے۔ تو جب یہ باتیں ہوئی تو ان دو بیٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بھائیوں نے صلح کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مشورہ کیا کہ جو اتنے نیک ہیں ہم ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین احتشام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت کو دور کریں، اس کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں، لیکن ہم تو دوسروں کے لیے گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں۔ تو اے عاشقان مصطفیٰ، حضور نبی کریم علیہ السلام کے سچے غلام بن جائیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت کی
اپنا مشکلوں میں ان کے ساتھ مدد کریں اور ان کی مدد کر کے ان کو سکون پہنچائیں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحابہ کرام جیسا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزارے۔